بات تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے صرف کتاب خدا کافی ہے، تو پھر آج کہیں پر بھی مدرسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کتاب رکھ دی جاتی، کوئی پڑھانے والے کی ضرورت نہیں تھی۔ یا آپ دیکھ لیں ٹریفک نظام ہے آپ کے ہاں، پوری توجہ، آپ یہ بتائیے ٹریفک نظام یہ کہاں سے بنا؟ کسی نے بنایا، اسے کتابوں میں لایا گیا۔ اب جب کتابوں میں لایا گیا تو کتابوں سے پڑھ کر کے ٹریفک نظام کو کتاب کے چوراہے پہ رکھا نہیں گیا، بلکہ اسے رکھا گیا جو راستے کو صحیح طریقے سے جان رہا ہے، جو گائیڈ کر رہا ہے، وہ بتائے گا کہ داہنے کب جانا ہے، وہ بتائے گا بائیں کب جانا ہے، وہ بتائے گا کبھی جانا ہے یا نہیں جانا ہے۔ اگر وہ ساری ٹریفک کو ایک راستے پہ چھوڑ دے تو سوائے ایکسیڈنٹ کے کچھ اور ہونے والا نہیں ہے۔ چاری طرف کا سگنل ایک ساتھ دیا جاتا، کبھی ریڈ کیا جاتا ہے نا، کبھی لال کیا جاتا ہے، ہرا کیا جاتا ہے، کبھی لال کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ لال ہے تو جاؤ، ہرا ہے تو چلے جاؤ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو راستہ بتایا جا رہا ہے۔ قرآن کتاب تو اللہ کی ہے، مگر اب اسے تلاشیے کہ جو کتاب کے ذریعے سے آپ کو راستہ بتا رہا ہے، اسے تلاشیے جو کتاب کے ذریعے سے عبادت کرنے کا سلیقہ بتا رہا ہے، اسے تلاشیے کہ جس کی عبادت کو خدا ناز کر رہا ہے، اسے تلاشیے کہ جس کے سجدے پہ آیت آ رہی ہے، وہ گھر تلاشیے جہاں سے روٹی دی جا رہی ہے قرآن پڑھ رہا ہے، وہ گھر تلاشیے جہاں بستر پہ سویا جا رہا ہے قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ گھر تلاشیے کہ جہاں فقیر کو دیتے ہیں تو قرآن کی آیت آ جاتی ہے۔ اب یہ عمل کرتے جائیں گے، عبادت ہوتی چلی جائے گی۔ سلامات اب اس گھرائے نہیں مکمل نعرہ لگے گا ماشاء اللہ۔ بات جب آگے پاس کر لینا چاہتا ہوں، اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کون ایسا مسلمان ہے کہ 24 گھنٹہ وہ صرف مسجد میں رہ رہا ہو؟ یہاں تک کہ اللہ کے نبی جب مسجد میں زیادہ عبادت کرنے لگے تو اللہ نے نبی کو روکا، اس لیے روکا کہ ایسا نہ ہو کہ امت یہ سمجھ لے کہ صرف مسجد میں رہنا ہی عبادت ہے، سجدہ کرنا ہی عبادت ہے۔ اللہ نے اس لیے محمد کو روکا کہ دیکھو صرف مسجد میں بیٹھ جانا نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، ہر وہ عمل انجام دو جو تمہاری زندگی کے لیے فلاح ہو، تمہاری زندگی کے لیے بہبود ہو، تمہارے بچوں کے لیے بہتری ہو، تمہارے بچوں کے لیے ترقی کا ضامن ہو، یہ اللہ گرامی وہ سب عبادت ہے۔ کیا بچوں کو پڑھانے لے جا رہے ہو تو بھی عبادت ہے، بچوں کو اٹھا رہے ہو تو بھی عبادت ہے، بچوں کے لیے ناکا بن جا رہے ہو تو بھی عبادت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم اپنی فیملی کے ساتھ اگر اچھے کردار سے پیش آئے تو عبادت۔ تشریف ہے حضرت، تشریف ہے۔ تو اب مسئلہ عبادت کا ہے، اور ہم کو اگر زحمت نہ ہو تو بہت بڑا ادھر آگے بڑھ گئے تاکہ بعد میں آنے اور بار بار کہنا نہ پڑے، بہت آگے آ جائے موجود ہے۔ قوم جانے کے سامنے بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر ہم عبادت کرتے ہیں اور بغیر سمجھے عبادت کرتے تو عبادت ہوگی؟ اگر آپ نماز ہی پڑھیں، اللہ کی عبادت ہے، اور بغیر سمجھے بوجھے آپ نماز میں نیت نہ کریں، مفتیان اسلام بیٹھے ہوئے، آپ انصاف سے بتائیے بڑی اچھی قرات کا مالک تھا قاری قرآن، مگر اس نے نماز میں نیت کرنا بھول گیا تو نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کہ نیت نہیں کیا۔ یعنی اگر طریقہ فالو نہ کیا جائے تو عبادت نہیں ہے، اگر طریقہ فالو نہ کیا جائے تو عبادت نہیں ہے۔ اب میرا عزیزان گرامی ہمارا صرف مسلمانوں سے ایک ہی گزارش اپیل ہے کہ اب اگر سمجھ میں آ گیا اگر نیت نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہے۔ اب یہ دیکھو کہ نماز کو معراج کے لیے رسول نے کس کی طرف اشارہ کیا کہ اگر یہ راضی ہو گیا تو میں راضی ہو گیا۔
میں راضی ہو یا پوری توجہ دینے کے رنگ. اب جو مفتیان اسلام کہتے ہیں کہ نماز میں غیر اللہ کے تصور سے نماز باطل ہو جاتی ہے, ان تک میرا میسج پہنچنا چاہیے. میں اختلافی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں, اس لیے اختلافی باتیں ملت میں وہ کرتا ہے جو امریکہ کا ایجنٹ ہوتا ہے. اسلام کا ایجنٹ اختلاف نہیں پیدا کرتا, اتحاد پیدا کیا کرتا ہے. اللہ نے گرائے وہاں توجہ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں عبادت کو دیکھنا. لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں غیر اللہ کا تصور آ جائے تو نماز باطل. بھئی اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ ایکتا ہے. اللہ کی توحید کے بغیر کوئی عمل کسی مسلمان کا قابل قبول نہیں. دیکھیے ایک بات تو ہے, اقرار بھی ہے اور انکار بھی ہے. یہ کلمہ کیا ہے؟ اقرار بھی ہے, انکار بھی ہے. لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. بھئی انکار بھی ہے اور اقرار میں ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے. ادھر آپ گواہی دیتے ہیں محمد اشہدو ان محمد رسول اللہ, ہم گواہی دیں گے محمد اللہ کے رسول ہے. بھئی آپ کو کس نے بتایا کہ رسول کب بنایا گیا؟ آپ کے سامنے بنایا گیا. آپ نے کبھی دیکھا کوئی ہے یہاں گواہ حسین میں جو کہے نبی میرے سامنے بنایا گیا, رسالت میرے سامنے دی گئی؟ تب سے تلاشو جو گواہ بن کے آیا تھا. اب سے تلاشو جو گواہ بن کے آیا تھا. پوری توجہ بڑی ذمہ داری سے کہنا ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے, لوگ کہتے ہیں کہ یہ اصحاب کو نہیں مانتے. ہم خدا کی قسم اصحاب کی منزل کی بات الگ کرتے ہیں. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا, نبی ہونا اور ہے, اوصیاء ہونا اور ہے, امام ہونا اور ہے, نمائندہ رسول ہونا اور ہے. امام اسلامی توحید کے گواہ کو محمد کہتے ہیں, محمد کی گواہی بولی کہتے ہیں. ہمیں سمجھنا ہے کہ عبادت کیا ہے. دیکھیے مجلس کی عبادت ہے, ذکر امام حسین عبادت ہے. اب ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ امام حسین کا ذکر عبادت کیسے ہو جائے گا؟ آپ یہ بتائیے, اللہ کے رسول نے حسین کا ذکر کیا یا نہیں کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں کہ حسین و منی بنا میں نے حسین؟ بولیے زور سے, کہا کہ نہیں کہا؟ کہا. اچھا اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں کہ ہاذا حسین و فارق ہوں؟ کہا ہے نا. اچھا یہ بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ حسین خوش ہوا تو میں بھی خوش ہو گیا. حسین تمہارا گوشت میرا گوشت, حسین تمہارا گوشت ہمارا گوشت. اب اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا رسول جس حسین کا ذکر کرے, اگر کوئی مفتی یہ کہتے کہ حسین کا ذکر بدعت ہے تو اس کا ٹکراؤ کسی مسلک سے نہیں ہے, اس کا ٹکراؤ مصطفیٰ سے. مصطفیٰ سے. اب بات آ گئی غیر اللہ کے تصور کے حساب سے. آپ یہ بتائیے, ماشاءاللہ یہ ہمارے برادران ہیں, اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے, خدمت انجام دے رہے ہیں, مسجدوں میں تبلیغ کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, روزانہ نماز پڑھاتے ہیں, خطبہ جمعہ دیتے ہیں, ہے نا. جب روز کی نماز میں خطبہ جمعے کی نماز میں مجمع زیادہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. تو مان لیجیے مولانا صاحب ایک زمانے سے خدمت انجام دے رہے ہیں, مفتی صاحب, اور یہ خطبہ دے رہے ہیں اور ان کا بچہ مسجد میں داخل ہو جائے اور مولانا صاحب یہاں منبر پہ ہیں اور وہاں پہ بچہ ان کا گر جائے. حضرت یہ بچہ ان کا گر جائے اور اگر یہ حضرت نے خطبہ توڑا اور توڑنے کے بعد آپ کو ہٹیے میں اپنے بچے کو اٹھانے جا رہا ہوں, انصاف سے بتائیے مجمع کیا کہے گا؟ مولانا صاحب ہم بھی تو تھے, ہم اٹھا کے لا دیتے, ہم اٹھا کے لا دیتے, آپ کیوں گئے؟ بھائی یہ مسئلہ ہمارے جیسے مولوی کو اٹھانے کے لیے آپ پسند نہیں کرتے. اس مسجد نبوی میں کسی نے محمد سے بھی تو پوچھا ہوگا. غلط تو نہیں کہہ رہا, تاریخ ہے, بھری ہوئی پڑی ہے. شہزاد بھائی ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات ہیں تو آپ پوری توجہ ہے. تو رسول خطبہ دے رہے ہیں, خطبہ کب ہوتا ہے؟ روزانہ, ہر نماز کے بعد, جمعے میں. اچھا
بہرحال جمعے میں خطبہ ہوتا ہے, عید بقرعید میں بھی ہوتا ہے, روز تو ہوتا نہیں خطبہ ممبر پہ, وہ واضح نصیحت بیٹھ کے جو ہوتی ہے وہ الگ بات ہے, خطبہ تو جمعے ہی کو ہوتا ہے. اچھا کہاں سے ہوتا ہے؟ محراب سے کہ ممبر سے؟ ممبر بلند ہوتا ہے کہ پاس؟ ممبر بلند ہوتا ہے کہ پاس؟ تو سب کہے گا نہیں ممبر بلند ہوتا ہے نا. بہت توجہ بھائی, کسی مسجد میں 3 زینے کا ہے, کسی میں 5 زینے کا ہے, وہ اپنی اپنی الگ بات ہے. کس نے زینے کا ممبر بنتا ہو تو وہاں کے حالات کو دیکھ کے بنائے گا, مگر ممبر بلند ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے ممبر پہ کون جائے گا؟ وہی جائے گا جو خطیب ہو یا امام ہو. خطیب ہی امام جائے گا نا. تو خطیب اور امام جو ہوگا بھائی, تو اذان گرامی قوم کا کوئی چوہار آدمی امام ہوگا نہیں, کوئی لفندہ آدمی خطیب ہوگا نہیں. اس کا مطلب یا تو خطیب ہو یا تو امام ہو, تو قوم کا معتبر ہونا چاہیے, توجہ معتبر ہونا چاہیے. ممبر میں آنے والا معتبر ہو, مصلی میں نماز پڑھانے والا معتبر ہو. اب رسول اللہ سے بڑا معتبر کون ہے؟ نبی سے بڑا معتبر کون ہے؟ یاسین سے بڑا معتبر کون ہے؟ کہ حلمے کو توڑتے ہیں جا کے حسین کو ممبر بنا کر اٹھاتے ہیں. یا رسول اللہ زمین میں کھڑا کر کے بتائیے ممبر پہ آپ ہے. کیا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ 2 ہی جگہ مسلمانوں کو ممبر ملے گا, یا خدا کے گھر میں ملے گا یا پھر شہبائے حسین میں ملے گا. اللہ کے نبی نے حسین کو پہچانوایا, اللہ کے نبی نے حسین کا تعارف کرایا. وہاں توڑا خطبہ, توڑنے کے بعد آئے ممبر پہ, آغوش میں لیا, فہذا حسین فارقو, یہ حسین ہے پہچانو. منوایا نہیں, پہچانو. اب یہ یاد رکھیے گا صبح قیامت تک کے لیے نبی نے پیغام دے دیا کہ جو حسین کو پہچانے گا وہ ذکر حسین کرے گا, اور جو نہ پہچانے گا وہ ذکر حسین سے دور ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے ہم ذکر حسین اس لیے کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو پتا چل جائے کہ کربلا کے بعد مسلمان نہ رہتا اگر فرزند زہرا نے قربانیاں دی ہوتی. توجہ, ابھی بھائی عامر نے نعرہ لگا دیا حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد. یہاں پہ ملت اسلامیہ کا مجمع, میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس فرض پہ کیا اس علاقے میں ایک بھی یزید کا طرفدار نہیں ہوگا, یزید کا حمایتی نہیں ہوگا. ہر آدمی یزید پہ لعنت کر رہا ہوگا. بعض آج کل جو امریکہ ایجنٹ مفتی پیدا ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں یزید تو برا کیوں کرتے ہیں, یزید کا کوئی قصور نہیں تھا. کہتے ہیں یزید کا کوئی قصور نہیں تھا. اچھا یہ بتائیے آپ ہندوستان میں ہیں, کوئی آدمی کسی کا مرڈر کرے یا کرائے, کرنے والا بھی مجرم, کرانے والا بھی مجرم. کوئی توجہ بھائی, آپ دیکھتے ہیں نا آج کے دنیا میں لوگوں کو سپاری دے دی جاتی ہے فلاں کو مارنے کے لیے, تو یہ بھی تلاشا جاتا سپاری دینے والا کون تھا. ایسا نہیں کہ سپاری دینے والے کو کہا جائے بری ہو جاؤ, تم چلے جاؤ, آزاد ہو جاؤ. کوئی کورٹ نہیں کہے گا کہ تم آزاد ہو جاؤ, اس لیے تم نے تو صرف پیسہ دیا تھا, صرف لوگوں کو کہا تھا. یعنی وہ بھی اتنی بڑا قاتل ہے جو اس معاملے میں شامل ہے. حسین کے قتل میں جو شامل ہے اس میں کل بھی لعنت ہوتی رہے گی, آج بھی لعنت ہوتی رہے گی. صلوات محمد وعلی محمد. اب تو ہمیں ایسوں سے ڈر یہ ہے حضرت کہ یہ کبھی یہ نہ کہہ دے کہ شیطان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا. اب شیطان پہ لعنت بھی مت پڑھیے, اس کا کیا قصور ہے؟ ارے اس نے سجدہ آدم کا انکار کیا تھا, ہماری نماز سے تھوڑی انکار کیا تھا, ہماری نماز سے تھوڑی انکار کیا. اس نے تو اللہ کے آدم کے سجدے کا انکار کیا تھا, اللہ کا تو تھوڑی کیا تھا. اس کا مطلب جانے گرامی یہ اس طریقے سے بچایا اس لیے جا رہا ہے تاکہ اصل قاتل کا پتہ نہ چلے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں پوری توجہ علماء ہے ذمہ داری کے ساتھ, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعوں نے ہی مارا,
معاذ اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. اور انہوں نے مارا اسی لیے یہ روتے ہیں. یہ جاہل مولوی اس لیے مسلمانوں میں تفریق پیدا کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے قاتل روتا ہے کہ مقتول؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. قاتل نہیں روتا، جس کا قتل ہوتا وہ روتا ہے. اب مسئلہ یہ کہا جاتا ہے انہوں نے مارا انہوں نے کاٹا. اگر ہم ہی مارتے ہم ہی کاٹتے تو پھر یاد حسین کیوں مناتے؟ اچھا مناتے ہم ہیں، تکلیف آپ کو ہوتی ہے. بھائی ہم نے مارا، ہم نے یزید پہ لعنت کیا، ہم نے خولی پہ لعنت کیا، ہم نے مرجانہ پہ لعنت کیا، ہم نے شبر پہ لعنت کیا، تو آپ جانے گرامی جس کا رشتہ دار ہوگا آپ پہنچے یا نہیں پہنچے؟ بھائی جس کا رشتہ دار ہوگا اس کو برا لگے گا. تو جس کو برا لگ رہا ہے اس کا مطلب اس کا رشتہ دار ہے، ہمارا رشتہ دار نہیں ہے. بھائی شرماتے تو ہم عبادت کے لیے آئے ہیں. جب عبادت کے لیے آئے ہیں تو ہمیں عبادت کرنا چاہیے. نماز عبادت ہے، محرم بھی ایک طرح سے عبادت ہے. کیوں محرم عبادت ہے؟ محرم اس لیے عبادت ہے کہ کم سے کم آپ کے گھروں میں اگر نبی کے نواسے کا ذکر ہوگا تو نبی کی آمد ضرور ہوگی. نبی کے نواسے کا ذکر ہوگا تو بی بی فاطمہ کی آمد ہوگی، ہے نا. اچھا نبی ختم ہونے کا نام تو ہے نہیں، مرنے والے کا نام تو ہے نہیں. دیکھیے سلام ہمیشہ زندوں کو کیا جاتا ہے نا. اور میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا، آپ نے بڑا آسانی سے کہہ دیا. ہاں مفتیان اسلام بیٹھے ہیں، ذمہ داران قوم بیٹھے ہیں، یہ کہیں گے مولانا آپ یہ بتائیے کہ قبر پہ جا کے کیوں پڑھتے ہیں جب سب زندہ ہیں؟ تو آپ قبر پہ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم اہل القبور. یہی ہے، چاہے وہ حسین کا قبرستان ہو، چاہے رانچی کا قبرستان ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی قبرستان ہو. آپ یہ بتائیے سلام جس کو کرتے ہیں اس کو جواب دینا واجب ہے یا نہیں؟ جواب واجب ہے یا سلام کرنا ہے سنت، جواب دینا ہے واجب. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سلام کر کے ان مردوں کو گناہوں میں مبتلا کر رہے ہیں. تو آواز آئے گی مولانا کچھ ایسے جنازے بھی اس میں ہیں جو اللہ والے ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں اور وہ جواب ہم سن نہیں پاتے مگر پھر بھی سلام کرتے رہتے اس لیے کہ اس میں کچھ بولنے والے زندہ ہے. تو اب پتہ یہ چل گیا جب ہم قبر کے مردوں کا جواب نہیں سن سکتے تو امام زمانہ کے پردے والے کا جواب کیسے سن سکتے ہیں؟ جلدی گفتگو اعزان گرامی، چونکہ برادر عزیز محمد جناب شاہ رخ بھائی نے اس ذکر اہل بیت کا اہتمام کیا، حسین کے لوگوں نے اس محرم کا اور اس ذکر امام حسین کا استقبال کیا کہ ہماری بستی میں، ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں کم سے کم دیکھیے آپ گواہ بنیے نہ بنیے اس وقت کی فضا یا حسین کی گواہ بن رہی ہے. یہ فضا یا حسین کی گواہ بن رہی ہے. اور جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا ان کی تصویر، عقیدت کا جملہ ہے، تاریخ و کتاب میں مت پڑھیے گا، یہ میرا اپنا عقیدہ کہتا ہے کہ جب آپ فرش اعلیٰ پہ ہوتے ہیں تو آپ کی تصویریں جنت تک پہنچ جاتی ہیں. اس لیے پہنچ جاتی ہیں کہ آپ جب مسجد میں جاتے ہیں پوری توجہ، آپ مسجد میں حسین کی مسجد میں بھی نماز پڑھ کے آئے نا، مگر رخ کدھر کیا آپ نے؟ زور سے بولیے ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. آپ نے نیت یہی کیا کہ نماز ظہر پڑھتا ہوں میں رخ قبلہ ہے نا یا منہ قبلہ، جو بھی آپ نیت کر لیں قبلے کی طرف. مگر میں پوچھتا ہوں کہ کیا بغیر قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو آپ کا قبلہ ہے کیا؟ آپ کا قبلہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ. تو آپ یہ بتائیے یہاں سے کعبے کی دوری کتنی ہے؟ کیا آپ کو کعبہ دکھائی دیا؟ آپ کو خانہ کعبہ یہاں سے دکھائی دیا؟ نہیں دکھائی دیا. تو پھر آپ کعبہ پہنچے کیسے؟
شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، جتنے بھی مسلمان ہیں سب کعبے پہنچ جاتے ہیں. میں نے پوچھا کیسے پہنچے؟ کہ مولانا نیت نے کعبے پہنچا دیا. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ہندوستان میں رہ کے محرم یہاں مناتے ہیں، حسین تو کربلا میں ہے، پھر آپ یہاں سے کربلا حسین کیوں کہتے ہیں؟ بھائی جب ہم نے رخ کیا کعبے کی طرف تو میری نیت نے کعبہ پہنچا دیا، تو محافظ کعبہ کی نیت سے کربلا پہنچ گئے. محافظ کعبہ ہے حسین، کعبے کو بچا کے حسین آئے ہیں. تو لہذا امام حسین کی یاد اس لیے منائیے کہ تاکہ ہماری نسلوں میں شرافت آ جائے. دیکھیے کربلا بزدلی کا نام نہیں ہے، کربلا بہادری کا نام ہے، کربلا پستی کا نام نہیں ہے، کربلا بلندی کا نام ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کربلا کو ہر مفتی کو، ہر مولوی کو، ہر عالم کی شرعی ذمہ داری ہے کہ کربلا کے واقعات سے لوگوں کو آشنا کیا جائے بلا تفریق عقائد و مسلک. اس لیے کہ حسین کسی ایک قوم کی میراث کا نام نہیں ہے، انسانیت کی میراث کا نام حسین ابن علی. ظلم اور بربریت سے نکال کر کے اسلام کو سکون عطا کرنے والے کا نام حسین ابن علی. ورنہ یزید جیسا جابر، یزید جیسا آتنکوادی، یزید جیسا شر اور فساد پیدا کرنے والا، وہ تو چاہتا تھا کہ تاریخ اسلام ہی کو پلٹ دیا جائے. حسین کی جنگ اور یزید کی جنگ کیا تھی؟ بس گفتگو آخری منزل پر ہے. کیا جنگ تھی؟ نہ کھیت کی تھی، نہ جائیداد کی تھی، نہ پراپرٹی کی تھی، نہ خاندان اور رشتہ داری کی تھی. کوئی جھگڑا نہیں تھا. جھگڑا کیا تھا؟ نظریات سے تھا. نظریات سے تھا، عقیدے سے تھا. نظریات عقیدے میں کیا تھا؟ یزید کا نظریہ تھا کہ جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ اسے حلال کرنا چاہتا تھا. ہے نا؟ کسی کو اعتراض ہے؟ نہیں. اب جب بات آئی ہے تو آپ ایک جملہ اور سن لیں. یزید کا منشور کیا تھا؟ یزید کا منشور تھا کہ زنا عام ہو جائے. کیا کوئی مسلمان کبھی زنا کو برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں. یزید چاہتا تھا کہ نماز شراب کے نشے میں پی جائے. کیا کوئی مسلمان کسی نشے کے عالم میں عبادت کرنا پسند کر سکتا ہے؟ ارے یہ اسلام مذہب تو خدا کی قسم اتنا محتاط مذہب ہے کہ کسی شرابی کی گواہی پہ عید کے چاند کی تصدیق بھی نہیں کراتا. کہاں ہے اس سے بڑی بات کیا ہے؟ صلوات محمد والے محمد. اسلام تجھ کو گود میں پالا حسین نے، اسلام تجھ کو گود میں پالا حسین نے، ہو کر لگی تجھے تو سنبھالا حسین نے، ہو کر لگی تجھے تو سنبھالا حسین نے. اسلام کے رگوں میں جو چبھتا تھا بار بار، ماشاءاللہ، تھا جدید نکالا حسین. واہ. دیکھیے یزید ایک کانٹے کا نام. اور دیکھیے کبھی کبھی کانٹا کتنا خطرناک ہوتا ہے. اتنا بڑا جسم، اتنی بڑی ہائٹ، ہم سے بھی تگڑے لوگ ہوتے ہیں، ہے نا؟ انہیں اگر ایک کانٹا گڑ جائے تو زمین کے ذرہ برابر بھی قدم رکھنے میں کبھی کبھی لرز جاتے. معمولی سا کانٹا. یزید اتنا بڑا ناسور تھا، اتنا بڑا کانٹا تھا اسلام کے لیے کہ حسین نے دیکھا کہ اگر اس کو کانٹے کو نہ نکالا گیا تو دین الہی اور دین مصطفیٰ ختم ہو جائے. تو میں نے کہا وہ چاہتا تھا شراب پی جائے. اور آپ نے دیکھا بھی ایک دن مسلح پہ آیا اور شراب کے نشے میں. صبح کی نماز کتنی رکعت ہے؟ زور سے بولیے نا. شیعہ کے ہاں، سنی کے ہاں، دیوبندی کے ہاں، بریلوی کے، سب کے کیا 2 رکعت ہے. نافلہ کی میں بات نہیں کرتا، نفل تو الگ ہے. فرض جو ہے، جو واجب ہے، وہ 2 رکعت ہے سب کے ہاں.
کیا آج تک کربلا کے بعد کوئی ایسا مولوی آپ کو ملا مصلی عبادت پر جو 2 کے بعد یہ کہتا ہو 2 اور پڑھا دوں؟ کہاں ہے؟ یہ صرف فعل یزید نے کیا تھا، شراب کے نشے میں نماز پڑھائی۔ ارے کیسے بے غیرت تھے جو نماز شرابی کے پیچھے پڑھ رہے تھے۔ بھئی آج معمولی سا اگر کوئی چرس لینے والا ہو، ہمیں معلوم ہو تو ہم اس کے پیچھے نماز کیا، ہم جلدی مسجد میں داخلہ بھی اس کا برداشت نہیں کرتے۔ کم سے کم 1400 برس کے بعد حسین نے اتنا تو ہمیں بتا دیا، مسجد میں شرابی نہیں جاتا، ایمان والا جاتا ہے، ایمان والا کرتا ہے۔ اگر حسین نے اس یزید کو چھوڑ دیا ہوتا تو مسجد شراب کا اڈا بن گئی ہوتی۔ کم سے کم اتنا احسان مانو کہ اس گھر کو اگر کسی نے قیامت تک کے لیے طاہر رکھا ہے تو اس ذات کا نام حسین ہے۔ کوئی اختلاف نہیں ملت اسلامیہ، کوئی نماز یہاں پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے یہاں پڑھتا ہے، کوئی یہاں پڑھتا ہے۔ بھئی 4 امام ہیں نا، امام مالک، امام حنبل، امام ابو حنیفہ، امام شافعی۔ حنبلیوں کے ہاں نماز آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ ہاتھ کھول کے پڑھی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھی جاتی، حنبلیوں کے پڑھی جاتی ہے۔ امام شافعی کیا پڑھی جاتی ہے، امام ابو حنیفہ کیا نماز پڑھی جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے مقلد دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، پوری توجہ۔ یہ اپنے اپنے عقائد کے نظریات ہیں، کوئی اور فرق نہیں ہے، مگر کلمہ سب کا ایک ہے، قرآن سب کا ایک ہے، قبلہ سب کا ایک ہے، نماز کی رکعت سب کی ایک ہے۔ عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے کہ کوئی رمضان میں روزہ فرض رکھا ہو، کوئی شوال میں روزہ رکھا ہو، تو عزیزان گرامی یہی تو بات ہے، جب فروع میں اختلاف نہیں ہے، جب فروع میں اختلاف نہیں ہے، قرآن میں اختلاف نہیں ہے، تو پھر یہ اختلاف آپ کا معصومین کے بارے میں کیوں ہے؟ یہ یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ کو بعد میں راضی کرو، پنجتن کو پہلے راضی کرو۔ پنجتن پاک کی عظمتوں کو سلام، اہل بیت کو سلام۔ ہم جب اہل بیت کو سلام کرتے ہیں تو زمانہ کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں، بس آخری گفتگو۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، اسلام میں شبی بنانا جائز ہے کہ ناجائز؟ یہ بالکل ٹھنڈے دماغ سے جائز ہے کہ ناجائز؟ جائز۔ یہ مسجد شبیہ ہے کہ نہیں اللہ کے گھر کی؟ اللہ کے گھر کی شبیہ ہے نا۔ یہ کھیت و کھلیان کل تھا، یہاں پہ آپ اپنی ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے، کیا اس کھیت کی زمین کا تقدس اور احترام کرنا ملت اسلامیہ پہ واجب تھا؟ بولیے زور سے۔ نہیں۔ اگر ایک اینٹ وہاں پہ اللہ کے گھر کے نام سے رکھ دی گئی تو اب اس کا احترام کس پہ لازم ہے؟ زمین والوں پہ نہیں، سارے مسلمانوں پہ لازم ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ تو کھیت تھا، یہ مسجد کیسے بن گئی؟ کیا مولانا ہم نے جیسے یہ ارادہ کیا یہ اللہ کا گھر ہے مسجد، تو اب یہ پتا چلا اللہ کے گھر کی شبیہ کو مسجد کہتے ہیں، اللہ کے گھر کی شبیہ کو مسجد کہتے ہیں۔ پوری توجہ۔ گرامی مسجد کا احترام لازم ہو گیا تو کیا اس کا احترام لازم نہیں ہے جو پشت رسالت پہ بیٹھا ہو، جو پشت رسالت پہ سوار ہوا ہو، کیا اس کا احترام واجب نہیں ہے؟ ہمارا مسجد کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کو عظمت کس نے بلند بتایا؟ اللہ کے نبی نے بنایا۔ بھائی 2 مسجدوں کی الگ معیار ہے، یا تو خانہ کعبہ حرم الہی یا مسجد نبوی۔ بھائی مسجد نبوی میں اللہ نے نماز تھوڑی آگے پڑھی ہے، اللہ کا گھر ہے، شبیہ ہے نا، مگر اس مسجد کا احترام اس لیے بلند ہو گیا کہ اس میں اللہ کے رسول نے نماز ادا کی۔ اسی مسجد میں اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ اولاد زہرا نے بھی ادا کیا، اصحاب تابعین نے بھی اعلان کیا نماز ادا کی۔ رات ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا، اس جملے کو پھر یہاں بیان کرتے ہوئے اپنی مجلس کو آخری منزل کی طرف، کہ سوال یہ ہوتا ہے آپ حضرات کے لیے، دیکھیے دعویٰ اور دلیل کا دونوں ہونا ضروری ہے۔
دعویٰ و دلیل کا ہونا ضروری ہے. لوگ یہ پوچھتے ہیں زین العابدین صاحب کہ امام حسین تو ایک مرتبہ شہید ہوئے کربلا میں سن 61 میں, یہ ہر سال یاد حسین کیوں منائی جاتی ہے؟ یہ شاہ رخ صاحب کے یہاں پچھلے سال بھی محرم میں مجلس ہوئی, آج بھی ہو رہی, اور انشاءاللہ جب تک یہ زندہ رہیں گے, ان کی نسلیں رہیں گی, یوں ہی فروغ ہوتا رہے گا, بڑھتی رہے گی. سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آخر آپ محرم کیوں مناتے ایک مرتبہ؟ صحیح صاحب کرنا مسلمانوں کا سوال ہے. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی ٹھنڈے دل سے بتائے مسلمان کہ جناب ابراہیم نے قربانی ایک مرتبہ کی تھی کہ ہر سال کی تھی؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے قربانی ایک بار کی تھی, تو بیٹے کی قربانی کیا تھا کہ دمبے کی؟ دمبے کی. تو ہماری بدقسمتی سب سے بڑی یہی ہے کہ ہمیں دمبا تو یاد رہ گیا, ہمیں دمبا یاد رہ گیا, نواسے رسول کی قربانی بھول گئے. بھائی دمبا بھی تو ایک مرتبہ وظیفہ ہوا تھا, تو کیوں مناتے ہیں؟ کیا اس لیے مناتے ہیں کہ نبی کی سنت ہے؟ فرمایا ہے کہ حسین تمہاری زیارت سے سکون ملتا ہے, تو اس کی یاد بنانا کیوں نہیں؟ ویسے واقعات کو میں نے چھوڑ دیا, وقت نہیں ہے, میں پڑھتا چونکہ نماز کے بعد کھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اور بہرحال انسان یزیدی نہیں آیا تھا, حسینی آیا تھا, اور آج یہ چاول بھی بڑا خوش ہو جائے گا کہ خدا کا شکر ہے کہ میں ایسی جگہ استعمال ہوا کہ کسی یزید کے پیٹ کی زینت نہیں بنا, حسینیوں کے پیٹ کی زینت بنا. غیر اللہ کے تصور سے نماز باطل ہو جاتی ہے. تو آپ کی نماز زیادہ عظمت والی ہے کہ نبی کی؟ نبی کی. اچھا, نبی کی جب نماز عظمت والی ہے اور سب سے بلند ہے, جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ زیادہ بلند ہے یا جنہوں نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی وہ زیادہ بلند ہے؟ ماشاءاللہ, جنہوں نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ان کا مقدر, ان کا معیار, کیا کہنا, نبی کے پیچھے نماز پڑھ, اور مسئول بھی ہوتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے لوگ نماز پڑھ کے آتے ہیں تو گاؤں میں کہتے ہیں ہمیں کیا مزہ آ گیا. اپنے گاؤں کے پیچھے جو امام روز نماز پڑھتا تو نہیں کہتا ہمیں آج مزہ آ گیا, مگر خانہ کعبہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھ کے آتا ہے تو مولانا زین العابدین صاحب سے آگے کہے گا, ہمارے رشید صاحب سے کہے گا ارے مزہ آ گیا, میں کعبے کے پیچھے نماز پڑھ کے. بھائی نبی کعبے کے پیچھے پڑھ کے آئے جو ہمارے ہی جیسا ہے مگر کعبے نماز پڑھا رہا, وہ اتنی اہمیت کا حامل. اور جو نبی بغیر اس نے پروردگار کے بولتا نہ ہو, اس کے پیچھے جس نے نماز پڑھی ہو, وہ کتنی معرفت کی منزل ہوگی. اچھا اب ایک بات اور ہے, روز میرا نبی نماز پڑھتا ہے, مگر ایک دن امام حسین علی مقام سیدنا امام حسین, پوری توجہ, سیدنا امام حسین, کیا کہنا کریمین کا, کیا کہنا اس حسین کا کہ پشت رسالت پہ آگے سوار ہو گئے, اور پشت رسالت پہ جب آگے سوار ہو گئے, وہ بھی مسجد نبوی ہے, تو رسول اللہ نماز کیا جماعت کے اکیلے پڑھتے تھے؟ تاریخ نے لکھا, کسی نے 70 لکھا, کسی نے اس سے زیادہ لکھا, بہرحال کسی نے جو بھی لکھا, مگر جماعت جماعت ہوتی ہے, سب سب ہوتی ہے. سب میں مستحب ہے تمام برادران اسلام کے ہاتھ کا یہی مسئلہ, چاہے وہ احناف کا ہو چاہے جعفری کا ہو, کہ نماز جب پڑھ رہے ہو تو بازو سے بازو ملا ہونا چاہیے, ہے نا, یہی ہے, بازو سے بازو ملا ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ سب کو چیر کے جائے گا تو نماز پڑھنے والوں کو احساس ہو جائے گا, نماز پڑھنے والوں کو احساس ہو جائے گا. وہ بھی سجدے میں گیا ہے, رسول جب ہے سجدے میں گیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ کھڑے پہ جا کر کے وہاں سے آگے کھڑا ہو گیا, نہیں, سجدے میں گیا, جا کے بیٹھ گیا. تو بھائی احساس تو ضرور صحابہ کو ہوا ہوگا کہ کوئی جا رہا ہے تو کسی کو روک لینا چاہیے تھا, کسی کو بیٹھا لینا چاہیے تھا, اور یہ کہنا چاہیے تھا حسین خبردار مت جاؤ, اس لیے غیر اللہ کے تصور سے نماز باطل ہو جائے گی. مگر اس کے رسالت میں حسین سوار ہوئے, یہ سوار ہونے کا مسئلہ اتنا ہوا کہ اللہ نے کہا اے رسول نماز کی ناز برداری الگ بات ہے, آج حسین کی ناز برداری کرو تاکہ نماز کے معراج مل جائے. اب پتا چلا
تصور حسین سے نماز کو معراج ملتی ہو جا رہی ہے. صلوات محمد وعلیہ